معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عزیزان من، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے ابدال کے نام سے موسوم کیا۔ سامعین اکرام، اولیاء اکرام کا ایک درجہ ابدال ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک کشتی میں سوار ہوا تو سفر کے بیچ میں ہوا چلنا بند ہو گئی۔ کہتے کہ ہم نے کشتی کو ایک کنارے پر لگا کر کھڑا کر دیا۔ ہماری کشتی میں ایک نورانی شکل کا نوجوان بھی سوار تھا جو ساتھ میں سفر کر رہا تھا۔ جب کشتی کھڑی ہوئی کنارے پر تو وہ نوجوان ساحل پر اتر گیا اور ساحل کے درختوں میں داخل ہوا، یعنی ساحل کنارے جو جنگل تھے اس میں داخل ہوا۔ پھر جب واپس آیا اور جب سورج غروب ہوا تو وہ نوجوان بزرگ فرماتے کہ ہم سے کہنے لگا کہ میرا تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو جائے گا۔ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری اس گٹھڑی کو کھول کر اس میں سے جو نکلے اس کا مجھے کفن پہنا دینا، اور یہ میرے بدن کے کپڑے اتار کر اپنے پاس رکھنا۔ پھر جب تم شہر صبور میں داخل ہوگے تو سب سے پہلے جو شخص تم سے ملے گا وہ تم سے کہے گا کہ لاؤ میری امانت مجھے دے دو، تو یہ میرے بدن کے کپڑے اسے دے دینا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے نماز مغرب ادا کی اور نماز پڑھ لینے کے بعد ہم نے اس نوجوان کو دیکھا تو واقعی اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ ہم نے ساحل کے کنارے اسے غسل دیا اور پھر اس گٹھڑی کو کھولا تو اس میں سے 2 ہری چادریں نکلی اور ایک سفید کپڑا نکلا، جس میں ایک تھیلی بندھی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں تھیلی کھولی ہم نے تو اس میں سے ایک کافور جیسی چیز نکلی جس سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ ہم نے اس نوجوان کو یہی کفن پہنایا اور وہی خوشبو لگائی اور نماز جنازہ پڑھی اور اسے وہیں ساحل کے کنارے دفن کر دیا۔ پھر جب ہم شہر صبور پہنچے تو ہمیں ایک نہایت وجیح یعنی خوبصورت نوجوان ملا جو اپنے سر پر رومال باندھے ہوئے تھا۔ اس نے ہمیں السلام علیکم کہا اور پھر کہا لاؤ میری امانت۔ ہم نے کہا ہاں آپ کی امانت ہمارے پاس ہی ہے، مگر تھوڑی سی دیر کے لیے اس مسجد میں چلیں، ہمیں آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ چنانچہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ مسجد میں داخل ہوا تو ہم نے پوچھا برائے مہربانی یہ تو بتائیے
کہ وہ کشتی والا نوجوان کون تھا اور آپ کون ہیں، اور یہ ہرا کفن کہاں سے آیا تھا۔ اس نوجوان نے فرمایا، وہ کشتی کا نوجوان، آپ کا رفیق سفر 40 ابدالوں میں سے ایک ابدال تھا۔ یعنی ولایت کا ایک یہ درجہ ہے ابدال، ان میں سے ایک یہ تھا، یعنی اللہ کا ولی تھا، اور اب اس کی جگہ میں مقرر ہوا ہوں۔ یعنی جو شخص ملا ہے نوجوان، یہ ابدال بن رہا ہے اور یہ بھی ایک ولی ہے، یہ مطلب ہوا۔ اور وہ کفن حضرت خضر علیہ السلام لے کر اس کے پاس پہنچے تھے، اور وہی اسے بتا گئے تھے کہ مغرب کے بعد اس کا انتقال ہونے والا ہے۔ تو سامعین اکرام، ویڈیو یعنی واقعہ تو پورا ہوا، لیکن اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کی بہت بڑی شان ہوتی ہے، اور انہیں ان باتوں کا علم ہوتا ہے جن کا دوسروں کو کوئی علم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ اپنے انتقال کی خبر بھی رکھتے ہیں کہ کب ہوگا اور کہاں ہوگا۔ پھر خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اولیاء ابدال کو ایسے علوم حاصل ہوئے، ما کانا وما یکون کے عالم اور دانائے غیوب کیوں نہ ہوں گے، اور جو شخص اولیاء کرام کی بھی آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پاک کا منکر ہوگا، تو آپ سوچئے کہ اس سے بڑھ کر جاہل اور کون ہوگا یا ہو سکتا ہے۔ تو سامعین اکرام، آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔